اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیت الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو شرائط ذمہ سے متعلق ہو رہی تھی۔ ہم نے اپنے خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ کسی کافر کو اپنے حوالے کرنے کے حوالے سے اس کو کافر ذمی کہنے کے لیے جو شرائط ذمہ شریعت نے معین فرمائے ہیں وہ تقریباً 8 ہیں، جس کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ نے اس منزل کے اوپر کیا ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں 8 کا ذکر کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ 8 کے 8 کون کون سے ہیں۔ پہلی شرط یہ بیان کی گئی کہ وہ انسان اپنا جزیہ دے گا، بغیر جزیہ دیے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ اس کو کافر ذمی کہا جا سکے۔ ذمی ہونے کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ اپنا جزیہ امام کی بارگاہ میں یا نائب امام کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پہلی منزل یہ ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ اسلام کے احکام قضا کے حوالے سے وہ انسان اپنے تمام تر احکامات اسلامیہ کی پیروی کرے اور ان کو تسلیم کرے کہ جو قضا سے متعلق ہے، یعنی کہ جہاں اسلام کرتا ہے تو ان لوگوں کو مکمل تسلیم کرے اور سر نیاز خم کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی لپٹ کی بات بالکل موجود نہ ہو۔ وہ اپنی مکمل طور کے اوپر سر نیاز خم کرے اور اسلام کے قضا کے تمام تر مسائل کو مکمل طور پہ تسلیم کرے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے تو زنا کو مکمل ترک کرے اور اس قسم کے فحش چیزوں سے بالکل دور رہے، اس لیے کہ اسلام کو مکمل طور کے اوپر رفض کرتا ہے، دور کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، لہذا وہ انسان کے اوپر اپنا کافی زندگی کی رکھنا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو شمار کرے، وہ تفصیل آخرت پہ گزر چکی گزشتہ درس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس بات کی توجہ کرنا والولان لا بد منهما في عقد الذمة والاولان لا بد فيهما في عقد الذمة، یعنی کہ جو شروع کے دونوں جزیہ دینا اور اسلامی کے احکام کو تسلیم کرنا، یہ سب سے اہم ترین شرط ہے، اس میں کسی قسم کوئی رخصت نہیں دی جا سکتی، یہ اہم ترین منزلیں ہیں۔ اب گفتگو مزید آگے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وتقدير الجزية إلى الإمام ويتخير بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى، اور جزیے کو کتنا رکھا جائے گا، جزیہ کتنا مقدار میں ہوگا، ایک انسان 100 روپے دے گا، یہ 1000 روپے دے گا، یہ 1,00,000 روپے دے گا، کتنا جزیہ دے گا، اس جزیے کی مقدار جو ہے إلى الإمام، امام کی طرف ہے، امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام جتنا معین کر دے، یعنی کہ جزیے کو مکمل کرنا جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ امام کے ذمہ ہے۔ امام جو ہے وہ اس کو مقدر کرے گا، وہ چاہے 50 روپے فی کس لے یا 5,000 روپے لے یا 50,000 لے یا کچھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ ذرا بات آگے بڑھتی ہے، یہاں 3 قسم کے بات سامنے آتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتی ہے، ایک قول تو یہ کہ جو جزیہ ہوگا وہ ان کے نفوس سے، افراد کے اعتبار سے ہوگا۔ بالفرض 50 لوگ ہیں، ہر آدمی سے کہا جائے گا تم جو ہے وہ 100 روپے دو، مثلا سالانہ یا ماہانہ، یا ایک ساتھ تم 100 روپے دو، یہ تمہارا جزیہ ہے تمہاری زندگی کا، ٹھیک ہے۔ تم اپنے حقوق کو چاہتے ہو تو اس کے جزیہ دو، ٹیکس دو، ہمیں جزیہ ٹیکس دو، ایک طرح سے ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ نوعیت یہ ہوئی، لیکن نہیں، وہاں 2 باتیں ہیں، وہ خود بھی ہیں، ان کی زمینیں بھی تو ہیں، ان کے گھر بھی تو ہیں۔ جیسے اب ہم یہاں رہتے ہیں، ہاؤس ٹیکس ہر انسان جو بھی ہندوستان کا ناگرک ہے وہ ہاؤس ٹیکس دیتا ہے، اس کا ہاؤس ہے، بغیر کسی مذہب و ملت کی قید کے تو دیتا ہے۔ تو ایسی فرض کیجیے اس نے اسلامی حکومت ہے، انہوں نے کہا تمہارا بھی ٹیکس یہ ہوگا اور تمہاری زمینوں کا ٹیکس یہ ہوگا، چاہے وہ زمین سکنی ہو چاہے غیر سکنی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہہ رہے ہیں وَيَتَخَيَّرْ بَيْنَ وَضْعِهَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اور تخیر ہے، اختیار ہے امام کو، بین اس بات میں کہ وضعها، کہ وہ رکھے ٹیکس کو، جزیے کو، عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، ان کے سروں کے اوپر، کہ وہ کہے تمہارا اتنا ٹیکس ہے، وَأَرَاضِيهِمْ، اور ان کی اراضی کے اوپر کہ تمہاری زمینوں کو اتنا ٹیکس ہے، وَعَلَيْهِمَا، اور ان دونوں پہ رکھے، یہ بھی اختیار ہے اس کو، کس پہ؟ کہ خود ان کا بھی اور ان کی زمین کا بھی، اس کے اپنے مصلحت کے اوپر ہے۔ الاقوا بر بنائے قول اقوا کے، یعنی کہ وہ دونوں کے اوپر بھی رکھ سکتا ہے، اکیلے بھی رکھ سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے رکھ سکتا ہے،
ٹھیک ہے. وَلَا تَتَقَدَّرْ بِمَا قَدَّرَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اب یہ بات ہے کہ جناب مولائے متقیان نے بھی ٹیکس رکھا تھا، تاریخ میں وہ موجود ہے. تو جب مولائے متقیان رکھا تھا تو اب چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے حکومت حاصل کی ہے اور علی علیہ السلام کا اسوہ جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے لائق عمل ہے، لہٰذا اس سلسلے میں جو مولائے متقیان نے ٹیکس رکھا ہے وہ ٹیکس رکھنا چاہیے، جو جزیہ انہوں نے رکھا ہے وہ جزیہ رکھنا چاہیے. تو کہا وَلَا تَتَقَدَّرْ، نہیں مقدار وہ نہیں ہوگی بِمَا قَدَّرَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جو مولائے متقیان نے معین کی تھی. کیوں؟ فَإِنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَىٰ اِقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ، اس لیے کہ ٹیکس جب بھی رکھا جاتا ہے مصلحت کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے. ایک غریب آدمی کا ٹیکس فرض کیجئے امام نے کہا 10 روپے اور ایک کروڑ پتی ہے اسے 10 روپے تھوڑے لیں گے. اس سے آپ مصلحت کہتی ہی نہیں کہ اسے 10 روپے لی جائے، لیکن تمہیں 1 کروڑ روپے دو. شخصیت بدلی، حالت بدلی، اعتبار بدلا، تقدیر بدلی. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَىٰ اِقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ، اس لیے یہ کام جو ہے وہ مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے. فی ذالک الوقت، جو اس وقت میں ہوتا ہے. مولائے متقیان کے وقت میں مصلحت کچھ اور تھی، اب مصلحت کچھ اور ہے. وَلْيَكُنْ التَّقْدِيرُ يَوْمَ الْجِبَایَةِ لا قبلہ، اور یاد رکھیں جو مقدر کیا جائے گا ان جزیے کو، جو مقدر تقدیر بیان کی جائے گی وہ کب کی جائے گی؟ یوم الجبایہ، جب ان کو لیا جائے گا، جب ان کو اخذ کیا جائے گا. لا قبلہ، اس سے پہلے نہیں. لأنه انصب بالصغار، اس لیے کہ یہ جبایہ کے وقت میں لے لینا، اس کا ٹیکس کا لینا، یہ اس کو صغار کے اعتبار زیادہ مناسب بھی ہے کہ چھوٹے سے اس اعتبار سے بھی لیا جاتا ہے، ایسے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس کے بالکل چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بالکل صحیح آتا ہے. وَيُؤْخَذْ مِنْهُ صَاغِرًا، اور ان سے جو جزیہ لے جائے گا صاغر کے اعتبار سے. صاغر کسے کہتے ہیں؟ صاغر کا ایک اہم مسئلہ جب سمجھیے گا. صاغر کے متعلق مختلف قسم کے الفاظ روایات میں ملتے ہیں جہاں پہ الگ الگ اعتبار سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ انہوں نے کہا جب خود سورہ توبہ میں آیت موجود ہے، یہ آیت موجود ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اے رسول قتال کیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ اس کو حرام سمجھتے جس کو اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ اس دین پر چلتے ہیں جو دین حق ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں جن کو کتاب اللہ نے عطا کی ہے، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دے دے تمہیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور اس اعتبار سے دیں کہ وہ صاغر ہوں. یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر یہ لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ تیؤت الجزیہ وہم صاغرون، کہ یہ یعنی کہ اس وقت تک کفار سے مقاتلہ کرنا ہے کہ جب تک کہ وہ جزیہ نہ دے دیں. تو جب تک وہ اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں تو ان سے قتال جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو آیا ہے وہ ہم صاغرون، یہ واو حالیہ ہے قرآن مجید میں آیا، یعنی کہ در حالہ کہ وہ، یعنی کہ آپ اعطائے جزیہ ہو اس اعتبار سے کہ وہ صاغر ہوں. اب صاغر کسے کہتے ہیں؟ صاغر کے معنی کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے اور بعض فقہا نے کہا ہے کہ صاغر سے مراد یہاں پہ ایک بندل کے اوپر یہ ہے کہ اس اعتبار سے لیا جائے جو استعمال کیا گیا کہ ان کا مقدار جزیہ معین نہ ہو، معین نہ کی جائے کہ کتنا جزیہ دینا ہے. ایک بات، جس دن ان سے لیا گیا اس سے پہلے، لینے سے پہلے تک ان سے پتہ نہ ہو کہ ان کو جزیہ کتنا دے رہا ہے، بلکہ ان سے لیا جائے اس مقدار میں جس مقدار میں امام دیکھ رہا ہے کہ یہ مصلحت ہے، ان سے اتنا لینا چاہیے، ان کو نہ بتائیں. اس صاغر سے مراد ایک تو یہ ہے وہم صاغرون، کہ وہ اس طرح سے لے جائیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ کتنا سے. امام نے دیکھا، مصلحت دیکھی. اب دیکھیں یہاں بھی ایک محسوس ہو سکتا ہے کہ کفار کے اوپر اگر اسلام ایک خاص جزیہ مسلط کر دیتا، ایک خاص ٹیکس دے دیتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسا دین ہے، ہماری مصلحت کو نہیں دیکھ رہا، ہمارے حالات کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس میں صلاحیت ہے 100 روپے دینے کے لیے، ہم تو 50 روپے کماتے ہیں، ہم کہاں سے 100 روپے لے کے آئیں گے؟ اللہ نے کہا یہ حق ہم نے امام کو دیا ہے. امام معصوم ہوتا، غلطی نہیں کرتا، اس کو علم ماکان ما یکون بھی ہوتا. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو، تو اس اعتبار سے لیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسری بندی لیے بعض نے کہا نہیں، صاغر سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام قضا کی التزام کریں گے جو اسلام
قضا کر رہا ہے، جو فیصلے کر رہا ہے اس کا التزام ان کے حق میں ہوگا، جبکہ مقدار بیان نہیں ہوگی ان کو، یہ مراد ہوگا۔ تیسرا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس اعتبار سے ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ جب ذمی دے گا تو کھڑے ہو کے دے گا، اور جب مسلم لے گا تو مسلمان بیٹھ کے لے گا، کہ جب وہ دینے والا دے رہا ہو تو اس طرح سے دے کہ دینے والا کھڑا ہو، لینے والا بیٹھا ہوا ہو۔ کچھ لوگوں نے خود انہوں نے مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب تذکرہ میں ذکر کیا ہے کہ مراد جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے اپنی جیب سے نکالے کہ وہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہو، اپنے سر کو جھکا کے ادب اور تہذیب کے ساتھ یہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ چھوٹا ہے۔ جس طرح کوئی چھوٹا بڑے کو دیتا ہے، اس طریقے سے ہمیشہ کفار جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيُؤْخَذْ مِنْهُ صَاغِرًا، اور ان سے لیا جائے گا جزیہ اس اعتبار سے کہ بعنوان صاغر، ٹھیک ہے نا۔ فیہ اشارہ، اس میں اشارہ ہے، وہم صاغرون کا لفظ استعمال جو قرآن نے کیا ہے اس بات کی طرف کہ الی ان الصغار امر آخر، کہ صغار ایک الگ سے امر ہے، غیر ایہام قدرها علیہ، ایک ایسا امر کہ اس کے اندر جو ہے غیر ابہام قدرها علیہ، کہ اس میں ابہام نہیں ہوتا جو اس کے اوپر مقدر کیا جاتا ہے، جو اس کے اوپر مقدار بیان کی جاتی ہے۔ فقیل هو عدم تقدیرها حال القبض ایضا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب صغار سے مراد یہ ہے کہ اس کی جزیے کی مقدار معین نہ کی جائے جس وقت کو لیا جا رہا ہو، بل یؤخذ منہ، بلکہ اس سے لیا جائے الی ان ینتہی الی ما یراہ صلاحا، یہاں تک کہ اس کی صلاح کو، اس کی بہتری کو امام دیکھ رہا ہو۔ وقیل التزام احکامنا علیہم مع ذلک، اور ایک قول یہ ہے، تیسرا قول کہ نہیں، صغار سے مراد یہ ہے، صاغر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے کے ساتھ ساتھ جزیہ دینے کے ساتھ ساتھ احکام اسلامی کا التزام کرے گا، او بدون ہی، یا اس کے بغیر، کیا مطلب، یعنی کہ جو احکام چاہے تسلیم، مطلب اپنے جزیہ چاہے اس منزل پر کم دے کسی بھی اعتبار سے، مگر اس بات کو دے کہ جب وہ دے رہا ہے جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں باب قضا کے اندر ان سب کو تسلیم کرے گا، چاہے ابہام ہو چاہے ابہام نہ ہو، بدون ہی بدون الابہام۔ وقیل اخذها منه قائما والمسلم جالس، چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے لیا جائے گا اس اعتبار سے کہ وہ کھڑا ہوا ہوگا اور مسلمان بیٹھا ہوا ہوگا۔ وزاد فی التذکرہ، اور مصنف علیہ الرحمٰن کتاب تذکرہ میں کہا ہے کہ ان یخرج الذمی یدہ من جیبہ، کہ ذمی کی جیب سے اس کے ہاتھ سے نکالا جائے گا، وَيَحْنِي ظَهْرَهُ، اس کے ظہر کو، اس کی پشت کو جھکا دیا جائے گا، وَيَتَطَعْ رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو جھکا دیا جائے گا، وَيَصُبُّ مَا مَعَهُ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ، اور اس کے ساتھ میں جو کچھ موجود ہے وہ کفہ میزان میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيَأْخُذْ الْمُسْتَوْفِي بِلَحْيَتِهِ وَيَضْرِبْهُ فِي، لفظی بحث ہے انشاءاللہ تھوڑا بعد میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین۔